سے بھاگتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اور مارکیٹ میں پہلے سے کیونکہ لو مومنٹم موجود ہے تو اس کی وجہ سے آلریڈی یہاں پر یہ دونوں ٹوکن اپنے ریئل پرائس سے بھی اچھے خاصے ڈاؤن دیکھ رہے ہیں۔ یہ دوستو اسی طرح ہی ہے جیسے ایک مارکیٹ میں بڑی خبر آنے سے پہلے تمام چیزیں ان کنٹرول ہو جاتی ہیں اور اپنے ریئل پرائس سے بھی سستی ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستو سولانا کے بارے میں اور اسی کی بلاک چین پہ کام کرتے ہوئے دوسرے ٹوکن کے بارے میں جس کا نام ہے دوستو APT۔ یہ دونوں ٹوکن آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کیا پرائس پریڈکشن لے کر کے آ سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کی کورنگ نیکسٹ 15 ڈیز کے لیے ہوگی اور بہت سی انفارمیشن۔ تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو کرنا ہے لائک، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مس نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ تو دوستو کون سا ٹوکن ہے جو اس وقت اپنے ایج پہ ہے، کس ایج پہ، یعنی کہ فوری طور پہ جن کے ETF اپروو ہو جائیں گے۔ گائز یہاں پر XRP کا اور سولانا کا مقابلہ کرنا بڑی زیادتی ہوگی، اس لیے کہ یہ دونوں ٹوکن بہت سینئر ٹوکن ہیں، بڑی دیر سے مارکیٹ میں اپنے اپنے مسائل کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کی یہ جو لڑائی ہے یہ کوئی آج کی نہیں ہے۔ انہوں نے XRP کو لے کر یا سولانا کو لے کر انہوں نے جو جنگ لڑی ہے یہاں پر SEC کے ساتھ، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہی نہیں ہے۔ تو سولانا وہ ٹوکن ہے جس نے اپنے آپ کو ہر حالات میں، ہر ایکسچینج میں اپنے آپ کو فائٹ بیک کیا ہے۔ ابھی ہم سولانا کے پرائز میں مسلسل ڈمپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پچھلے 1.5 ماہ میں تیسرا ڈمپ ہے، یعنی کہ 3 ماہ آپ نے دیکھا کہ سولانا جو ہے وہ 270 250 اور 235 کا ہائی لگا کر دوبارہ انڈر دا 200 ہے۔ تو گائز یہ ابھی لو تھوڑی دیر تک مزید رہنے والا ہے، اس لیے کہ XRP کی طرح سولانا کو بھی بہت زیادہ انتظار ہے اپنے ETF کی نیوز کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر ایک پولی مارکیٹ کے اندر رزلٹ دیکھا گیا ہے۔ میں نے یہ ویڈیو اسی لیے بنانے کا فیصلہ کیا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں۔ تو دوستو سولانا ETF اپرووڈ ان 2025 کے اوپر ایک سروے ہوا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آڈینس بتا رہی ہے کہ 85% چانس ہے، 85% کہ سولانا یہاں پر پمپ ہو سکتا ہے اور اس کا ETF اپروو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سولانا کا ETF اپروو ہو سکتا ہے اور اس کے بعد یہ پمپ ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ ڈیسائیڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو بیسیکلی فائنل یہ چیز کرتی ہے وہ ٹائم کے حساب سے ہمیں کچھ اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ تو گائز یہاں پر ڈے بائی ڈے اس کا باقاعدہ طور پہ تجزیہ کیا جاتا ہے کہ کتنے % چانس ہیں۔ کبھی ہمیں یہ جو پرسنٹیج ہے منیمم 68% تک بھی دیکھنے کو ملی ہے پولی مارکیٹ میں، اور کبھی ہمیں یہ 85% دیکھنے کو ملی ہے اور کبھی 90%۔ یہ دیکھیں یہ 90% سے آتے اب مڈل آف دا پچ آ گیا ہے، یعنی کہ 85%۔ اب 85% کی جب بات آتی ہے نیچے، ویسے اگر دیکھیں تو XRP کا بھی ہے لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے ورنہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی، اور ویسے بھی میں کل آپ کو XRP کے اوپر مکمل انفارمیشن فراہم کر چکا ہوں۔ تو گائز یہاں پر سولانا کے پرائز کے بارے میں یہ پرائز پریڈکشن پائی جاتی ہے کہ یہ 500 تک چلا جائے گا۔ دیکھیں گائز یہ بہت ہی قبل از وقت کہنے والی بات ہوتی ہے کہ یہ 500 تک چلا جائے گا، اور ایون فروری کے مہینے میں یعنی کہ یہ جو چل رہا ہے تو دوستو یہ ذرا مشکل ہے، اس لیے کیسی نیوزز تو مارکیٹ میں آتی رہتی ہیں۔ ابھی فی الحال سولانا جو ہے وہ 170 کی اپنی سپورٹ کو یہاں پر مسلسل فائٹ بیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 500 جیسی ریس میں شامل ہونے کے لیے سولانا کو سب سے پہلے اپنی پرانی ریزسٹنس پہ تو کھڑا ہونا ہوگا، اور پرانی ریزسٹنس ہے اس کی 270۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی ٹوکن کے ریورس ہونے کے لیے اس کا 270 پہ اس کے پرائز ریورسل ہونے پہ بڑا زور ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر دوستو کچھ ٹائم لائن بتا رہی ہے کہ سولانا نے پچھلے دنوں 290 کا بھی ہائی دیا ہے، تو مے بی آئی ایم رانگ، یہاں پر سولانا نے 290 کا بھی ہائی دیا ہوگا۔ اور ریلی کہتی ہے، بل ریلی سے جو ایکسپیکٹڈ یہاں پر پرائز کیے جا رہے ہیں وہ 350 تک کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ 2025 جنوری کی ایکسپیکٹیشن تھی جو پوری نہیں ہو سکی، تو اگر ہم جنوری کی ایکسپیکٹیشن کو پورا نہیں دیکھ رہے تو فروری میں یہ 500 پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس امپاسبل۔ فی الحال فروری کے مہینے میں تو یہ گائز کنفرمیشن امپاسبل ہے۔ دیکھیں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ پریڈکشن ہمیشہ چند دنوں کی ہوتی ہے۔ میں یہ بار آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں، یہ 1 ہفتے 2 ہفتے تک کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سولانا کو اپنی سپیڈ پکڑنے کے لیے کم از کم 270 کی ریزسٹنس چاہیے، چاہے وہ فروری کے مہینے میں ہی مل جائے۔ لیکن اس طرح کی جو پریڈکشنز ہیں کہ اچانک 500 تک چلا جائے گا، یہ بہت لانگ ٹرم کھیل ہے، اور اس درمیان
مارکیٹ کے بڑے بڑے پرائز کے ٹوکن اچھا خاصا لو دیکھنے کے بعد، مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد، لیکویڈیشن دیکھنے کے بعد جا کر پمپ کرتے ہیں۔ ابھی بھی سولانا جو 194 پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ مارکیٹ کا پریشر ہے، کیونکہ آگے ہے دوستو سی پی آئی رپورٹ، لہٰذا اس کی اس مارکیٹ کے اندر جو میجر سپورٹ بن رہی ہے وہ 170 تک کی ہے، ٹھیک ہے۔ 170 تک کا ڈپ سالانہ نارمل روٹین میں پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ یہاں پر فیوچر ٹریڈ لگانا شروع کرتے ہیں، وہ بھی شارٹ کی۔ اینی وے، یہ میں نے آپ کو ڈسکلیمر دیا ہے گائز، تو لہٰذا میکس ریزسٹنس یہ جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اس سے پہلے بھی اس کا ایک سٹیپ بنتا ہے اور وہ ہے 235 کا۔ اس سے پہلے دوستو مارکیٹ میں سولانہ کی کوئی خاص آپ کو ریکوری نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ اب بڑھتے ہیں اے پی ٹی کی طرف، جو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے سولانہ کے پرائز کے بعد۔ ایپٹس کوائن دوستو جو اس مارکیٹ میں بالکل ہار ماننے کو تیار نہیں تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مہینے سے اس کے پرائز مسلسل ڈپ کی طرف گامزن ہے، یعنی کہ $10 جیسی ریزسٹنس بنانے کے بعد آج اس کا $6 سے بھی نیچے چلے جانا، 5.70 پہ آ جانا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سولانہ کی بلاک چین پہ کام کرنے والا یہ ٹوکن اور ادر میم کوائن تقریباً سملر پریشانی کا شکار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر ایپٹس کا جو ڈومیننس ہے، جو ذاتی ڈومیننس ہے، وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، یعنی کہ جو اس کا پرماننٹلی یوزر ہے وہ بھی اپنا جو اعتماد ہے وہ کھو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 1 دسمبر پہ، میں ہمیشہ پہلی دسمبر سے بات کرتا ہوں کیونکہ نومبر 5 میں ٹرمپ جو تھے وہ الیکشن جیتے تھے، $14 کا ہائی لگانے کے بعد اس نے کہیں پہ بھی سپورٹ نہیں بنائی، یہاں پر اگر بنی بھی تو وہ چند دنوں کی تھی، یعنی کہ 10 سے 8 کا سفر، اور تب سے یہاں پر ڈپ ہے۔ یہ ایک بڑا ڈپ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ اس سے بھی حیران کن ہے، یہ اوبیسلی وہی ہے جو ہم نے تقریباً 7 دن پہلے دیکھا ہے۔ تو میں یہاں پر دوستو دیکھ رہا ہوں کہ ایپٹس کا یہ جو ڈپ ہے وہ کہیں سپورٹ نہیں بنا پا رہا، عین ممکن ہے کہ ایپٹس ہمیں اپنا آخری ڈپ 4.50 کا دیں، ٹھیک ہے جی۔ 4.50 کا ڈپ بھی اگر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ ہوگا بی ٹی سی ڈومیننس کا، اس کا ڈومیننس جس کی پریڈکشنز ون سائڈ پہ 10 سے 20% کی ہیں کہ بی ٹی سی جو ہے وہ 70% تک جائے گا۔ خیر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لہٰذا اس وقت ڈومیننس جو ہے وہ 61% پہ رزسٹ کر رہا ہے۔ تو 4.50 تک کا دوستو اے پی ٹی میں یہاں پر ڈپ آنے کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ اے پی ٹی $6 سے $7.5 کی ایک نئی ریزسٹنس بنا سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ ایپٹس کو بھی یہاں پر ریکوری کے لیے ہمیں سولانہ کی پرفارمنس کے اوپر نظریں رکھنی ہوگی۔ یہ وہ ٹوکنز ہوتے ہیں دوستو جو سولانہ اپنی بلاک چین کے اوپر اگر ان سے ورک لیتا ہے باقاعدہ طور پہ دوسرے کسی ایسے ورک کے لیے جہاں پر ان کی فیسز کم ہو جاتی ہیں، تو باقاعدہ ان کے پرائز کا اثر بھی لیتا ہے۔ تو ایپٹس میں دوستو ریکوری کے لیے ابھی ہمیں کہیں بھی کینڈل کوئی بنتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ دیکھیں کہ ماضی میں جہاں پر بھی بنی ہے، ابھی ہم پچھلے تقریباً 5 دن سے ایپٹس میں ڈاؤن مومنٹم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ایپٹس کی یہاں پر جو واپسی ہے وہ سب سے پہلے اسی لیول سے ہے، $6 سے لے کے 6.50 تک کی ریزسٹنس ایپٹس کو تھوڑا سا مضبوط کر کے اپنے پرانے لیول پہ لے کے آ سکتی ہے۔ لیکن آپ اگر پچھلے 2 مہینے کے ٹرینڈ کو فالو کریں تو سب سے بڑا فال یہ تھا، یہ دیکھیں یہ $4 کا فال تھا، اس کے بعد 8 سے لے کے یہ 5 کا، یہ $3 کا فال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایپٹس کوائن کے لیے آنے والے دنوں میں اس کا جو ڈپ کا لیول ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا، لہٰذا 4.50 اسے مزید یہاں پر ڈپ سے بچا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی سولانہ از دا اونلی ٹوکن، اگر وہ 225 تک اپنی ریزسٹنس بنا لیتا ہے تو ایپٹس کے پرائز میں $2 تک کی ریکوری بالکل آسان ہو جائے گی۔ سو گائز آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو۔ اگلی ویڈیو